کام کو کرنے کی، ہر چیز میں کچھ منوانے کی، کچھ بننے کی، کچھ بن کے دکھانے کی میں نے مہارت حاصل کی۔ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے صرف ایک اچھا کام کیا، انہوں نے بولا کہ گھر نہیں بھی بنتا تو کوئی بڑی بات نہیں، گھر کے اندر اگر اچھا کھانا نہیں بھی بنتا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں گے۔ انہوں نے مجھے اچھا پڑھایا، گھر کی فکر نہیں کی، اچھے کھانے کی فکر نہیں کی، اچھے کپڑوں کی فکر نہیں کی، انہوں نے مجھے پڑھایا۔ اور میں جس کو موقع ملا میں نے 2 کام کیے، میں نے اپنے بچوں کو اچھا پڑھایا بھی اور ان کے لیے گھر بنایا بھی۔ میرے حصے میں کتنے کام آئے؟ کیونکہ مجھے موقع ملا۔ اور میری اگلی نسل، یعنی کہ میری اولاد اور آپ سب بیٹے اور بیٹیاں جن کی عمر 13 سے 30 کے بیچ میں ہے، یہ ہے مفاد پرست۔ کیا ہے؟ مفاد پرست۔ اگر باپ سے مفاد ہے تو جا کے مجھے کھانا کھانا ہے، خام خواہ تعریف، بابا جی بڑے اچھے لگ رہے، بابا جی بڑے اچھے لگ رہے، کیوں لگ رہے، سونے لگ رہے۔ سمجھ جاتا ہے باپ آج بڑی بول یہ چھری تیز ہے۔ کیا ہے؟ چھری کہاں ہوتی ہے؟ مکھن میں۔ کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے چھری؟ مکھن ختم ہو جاتا ہے، چھری ادھر ہی رہتی ہے۔ اور ٹھیک موقع پرست، مفاد پرست، یہ نسل مفاد پرست ہے۔ ہم بولتے ہیں نہیں یہ تو مفاد کے لیے آتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے تو آتے ہیں، ان کو کوئی مطلب ہوتا ہے تو آتے ہیں، ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہمارا ہاتھ پوچھتے ہیں۔ ویسے تو کبھی انہوں نے پوچھا ہی نہیں، آپ نے کبھی ان کو موقع دیا؟ خدام خاندان، آج ہم اس مفاد پرست نسل کو جو ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتی، تحقیق کرتی۔ آپ چرچ میں کلام سنائیں، اے آئی سے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ پادری صاحب نے یہ حوالہ دیا، سینٹنس بولا صحیح ہے نہیں ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو فوراً ہی منہ پھٹ ہے، غلط بول رہا ہو، ہم لحاظ کرتے تھے، یہ لحاظ نہیں کرتے، ہم بات کرتے تھے، یہ تنقید کرتی ہے۔ کیا آج بعد از دوپہر خاندان اور خدام ہم اس مفاد پرست نسل کو ایک موقع فراہم کریں گے تاکہ یہ خدا پرستی کی طرف آ جائے؟ ایک موقع، کتنا موقع؟ ہم موقع ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ دھوکہ دینے والی نسل ہے۔ کیا ہے؟ دھوکہ دینے والی نسل، ہم موقع نہیں دے رہے۔ ہم خدا کو بار بار دھوکہ دیتے ہیں، لیکن خدا ہمیں بار بار موقع دیتا ہے۔ ہم اپنی نسل کو جب موقع نہیں دیں گے تو وہ خدا کی طرف نہیں آئے گی۔ جو بچہ چرچ میں پلے نہیں کرتا، کھیلتا نہیں، وہ بڑا ہو کر چرچ کے اندر پلے بھی نہیں کرتا۔ پادری صاحب چپ کرو، پاگل کرو، شور ہو رہا ہے، آج چپ کرواؤ، پھر کل بڑا ہو جائے گا، آپ کو واضح دیتے رہو، وہ آئے گے نہیں۔ جو پلے ایریا ہے وہی کل کو پلے ایریا ہے۔ اگلی بات، محبت سونے نہیں کرتی اور عشق رونے نہیں دیتا۔ محبت سونے نہیں دیتا۔ محبت خدا نے شروع کی، کس نے؟ پیار روز ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی سے ہوتا ہے، پیار روز آتا بھی ہے۔ یسوع کو اس مالدار شخص پر پیار آیا جو یسوع کی باتوں کو سنتا تھا لیکن قبول نہیں کر رہا۔ یسوع نے کہا اپنا مال بیچ میرے پیچھے لگو۔ یسوع کو اس کی حالت دیکھ کر کیا آیا؟ ہمیں کوئی چھوٹا بچہ نظر آ جائے ہمیں پیار آتا ہے، ہمیں کوئی اچھا لگے ہمیں پیار آتا ہے۔ پیار روز ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے ہوتا ہے، لیکن محبت روز نہیں ہوتی۔
محبت روز نہیں ہوتی. محبت کسی نہ کسی سے ہوتی ہے. پیار روز ہوتا ہے, محبت روز نہیں ہوتی. خدا ہم سے محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اور محبت میں اس نے ہمیں اپنی سیرت دی ہے اور اپنی صورت دی ہے. ہمیں ذیل شعور بنایا ہے, ذیل بنایا ہے, انسان بنایا ہے, اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے. اور خدا ہم سے پیار کرتا ہے, خدا ہم سے محبت کرتا ہے. اور اس نے محبت میں ہمیں اختیار بھی دیا. جو تو نام رکھے, آدم کو بولا جو تو جانداروں کے نام رکھے قابل قبول, میں مان لوں گا. اختیار بھی دیتا ہے. یاد رکھیں, برکت کام کے لیے ہوتی ہے. کس کے لیے؟ برکت کام کے لیے. آگے عدن کے اندر برکت دی گئی, پھلو اور بڑھو. کیا؟ پھلو اور بڑھو. اور اگلا کام بھی بتایا گیا تھا, زمین کو معمور و محکوم کرو. ہم برکت سب پانا چاہتے ہیں, لیکن کام کوئی بھی نہیں کرنا چاہتے. دو لفظ سامنے بڑے عام کر دیے ہیں, God bless you, hallelujah. ہر شخص منہ میں گھٹتا ہے, شراب ہے, ٹن ہے, عجیب حرکتیں ہیں. God bless you. ہم نے کیا کیا؟ برکت کام کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ برکت دے دے, برکت کی دعا کر دو. جب پوچھا جائے کس کام کے لیے, نہیں بس دعا کر دو. خدا ایسا نہیں سنتا. برکت آپ کام بتائیں تو برکت دے گا. ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اسے نہ بتاؤ اگر مجھے کھانسی ہے, بخار ہے, تب بولے کہ میری طبیعت خراب ہے, کچھ بھی دے دو, دے دے گا. دعائیں دے دو, دے دے گا. وہ بولے گا لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواؤ. کیا میں نے غلط انجیکشن دے دیا, غلط میڈیسن دے دی, اب تو میرے خط نہیں پڑ گئے. ایک ڈاکٹر سمجھدار ہے, اور آپ کو لیبارٹری کی طرف بھیج رہا ہے, سیمپل کی طرف بھیج رہا ہے. ایک خادم سمجھدار کیوں نہیں ہے کہ آپ کو کلام کی طرف بھیج رہا ہے؟ اس میں تو برکات بے شمار ہیں. بیٹا کون سی بات چاہیے, کس کام کے لیے چاہیے, کام کر رہی ہے دعا کرو. محبت سونے نہیں ڈرتی. خدا کو ہم سے محبت ہے. کیا خدا کبھی سویا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں تیرا راکھا نہ تنظیم ملاوے تیرے ڈاکٹر نیندر بھی. کیا ہم کبھی سوتا ہے؟ اکثر مذاق میں بھی لوگ کہتے ہیں جب سے اس نے آدم اور حوا کو بنایا ہے تب سے رب سونا بھول گیا. یہ مذاق میں کہتے ہیں, حقیقت میں ایسا نہیں. خدا قادر مطلق خدا ہے, اور ہم خدا کو چھوٹا بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں. خدا خدا ہے, اس کو کوئی صحیح طور پر ناپ نہیں سکتا. خدا نے ہم سے محبت کی, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھول دی. کہاں پر کھول دی؟ انہی ہاتھوں سے بنایا. صورت کہاں پر ہے؟ میں تمہیں بھول نہیں سکتا. تم مجھے بھول جاؤ, تم مجھے چھوڑ دو, تم مجھ سے دستبردار ہو جاؤ, میں تمہیں نہیں بھول سکتا, کیونکہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر. محبت, خدا کی دنیا سے محبت سونے نہیں دیتی. محبت سونے نہیں دیتی. محبت پیار کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ پیار کرتی ہے, ہوشیار کرتی ہے. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. پہلا کرنتھیوں 13 محبت کا ترانہ ہے. کیا ہے؟ پڑھیں, محبت کا ترانہ بھی پڑھ لیں. پہلا کرنتھیوں 13 پڑھیں. محبت کا ترانہ ہے. محبت کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا. محبت سونے نہیں دیتی اور عشق رونے. محبت خدا نے شروع کی اور عشق مسیح نے شروع کیا. کس نے؟ مسیح. اسٹیفنس کا مسیح سے عشق. لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں,
اس کی نگاہ کہاں لگی؟ کس کی طرف لگی؟ اپنے یار کی طرف، اپنے محبوب کی طرف، اپنے غلام کی طرف۔ کیا اس سے پتھروں کا اثر ہو رہا ہے؟ محبت نرم کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ محبت سے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اسے کو درد ہو رہا ہے۔ آپ کا ایماندار کیسا مسیح سے عشق کرتا ہے، ایک تھپڑ پڑے تو ساری عمر مسیح سے، خدا سے دور چلا جاتا ہے۔ کیسا عشق ہے؟ محبت میں وہ اوقات نہیں دیکھتا، اور عشق میں وہ ذات نہیں دیکھتا۔ ہماری اوقات ناپاکی، گندگی، گناہ میں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں جب میں میری مائی اس میں گناہ ہے، سب نے گناہ کیا، خدا کے ذات سے محروم۔ اوقات کیا ہے؟ گناہگار، بدکار، غلیظ، خدا سے دور، نفرت کا لائق۔ کیا ہم نے خدا سے مسیح مانگا؟ اسے ہماری حالت پر ترس آیا، اس نے ہماری حالت کو دیکھا، اسے ترس آیا، اور اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ ہم نے نہیں مانگا۔ یہ محبت ہے، اس میں ذات نہیں پوچھی جاتی۔ خدا کو آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ خدا آپ کو اپنی ذات میں شریک کرنا چاہتا۔ مسیح میں سب ایک ہے، مسیح میں سب بدل جاتے ہیں۔ کوئی بھٹی، کوئی دل، کوئی سہوترا، کوئی کنڈیالا، کوئی فلانا فلانا نہیں رہتا۔ مسیح میں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ مسیح میں ذاتی انتظام کے طور پر، انفرادیت کی پہچان کے طور پر تو اچھی ہے، لیکن روحانی طور پر ذاتی تفریق پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے محبت کی گہرائی کو اور اس کی اونچائی کو کوئی نہیں ناپ سکتا۔ سمندر سے بھی زیادہ گہری محبت ہے، اور آسمان سے بھی اونچا عشق ہے۔ اور سٹیفنس کو پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی، کیونکہ محبت میں خدا سہتا ہے، اور عشق میں ہم سہنا شروع کر دیتے ہیں۔